تارڑ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تارڑ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو صورتحال خطے کی ہے بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے, واشنگٹن اس کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ واشنگٹن میں پاکستان کا میڈیشن کا یہ کردار, سفارتکاری پاکستان کی, اس کو کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے؟ کیا سوچا جا رہا ہے اس جنگ کے مستقبل کے حوالے سے, کیا سوچا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ پاکستان, میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ اس خوبصورت طریقے سے, مثبت طریقے سے دنیا میں ایک آربیٹریٹر اور ایک ثالث کے طور پہ ابھر کے سامنے آیا ہے. چاہے وائٹ ہاؤس کا لان ہو, چاہے ہرموز کے اندر پاکستان کے جھنڈے لگیں, یا جس طریقے سے آپ خبروں کی زینت بنتے رہے دنیا کے ہر کیپٹل میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی, اور آپ کی کرنٹ ایڈمنسٹریشن مبارکباد کی مستحق ہے. نمبر 1 تو یہ ہے. دوسرا میں بتانا چاہوں گا کہ اس وقت واشنگٹن ڈی سی کے یا امریکہ کے اندر ماحول کیا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہوں گا. میں خود ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی تینوں کمپین کے اندر آفیشل کیپیسٹی میں کام کرتا رہا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو ایک کردار تھا وہ ایک اینٹائی وار پریزیڈنٹ تھا, اینٹائی وار کینڈیڈیٹ کے طور پہ تھا. اس کی مثال یہ دینا چاہوں گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو خود نوبل پیس پرائز کے کینڈیڈیٹ تھے, پھر پیس بورڈ تھا, لیکن یہاں پہ جو ایک کوسچن مارک ہے پوری دنیا کے لیے, 8 بلین پاپولیشن کے لیے, کہ کس طریقے سے 10 ملین جوز جو ہے اسرائیل میں رہتے ہیں, انہوں نے پوری دنیا کو ہاسٹیج بنا رکھا ہے. وہ کون سا ایسا ایلیمنٹ تھا کہ امریکہ کو اس جنگ میں جانا پڑا؟ امریکہ کے پاس کوئی چوائس ہی موجود نہیں تھا. یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے, کیونکہ اس جنگ کو شروع بی نتنیاہو نے کیا ہے, ختم بھی وہی کرے گا. اور آپ اور میں آج ایران کی بات کر رہے ہیں, وہ لبنان کا 32 میل کا جو ایریا ہے اس پہ قبضہ کر چکا ہے. ابھی تک غزہ کے اندر سیز فائر نہیں ہوا, وہاں پہ نہتے فلسطینی آج بھی مارے جا رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ ہم 8 بلین لوگ جو دنیا میں آج بالکل لاچار ہیں, بے بس ہیں, ایک زائنسٹ مائنڈ سیٹ کے سامنے, جو اسرائیل کے اندر بی نتنیاہو از دا اسٹرانگسٹ پرسن آن دا پلانٹ ٹوڈے. ہم سب کے لیے ایک مایوسی کا ایک باعث ہے, ایک ہمارے لیے شرمندگی ہے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی سلوشن موجود نہیں. لیکن طارڑ صاحب آپ تو بڑے پکے ٹرمپ کے سپورٹر تھے. آپ سے ہم نے جب سنا ریپبلکن کی تعریف اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ نے جو ہے وہ ہمیشہ پروموٹ کیا, تو آخر جو آپ کی رائے ہے یا جو آپ سے گفتگو ہے, یہ اس بات کی جھلک ہے کہ آپ کے گفتگو کے اندر بھی کوئی مایوسی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس خاص طور پر جنگ کی پالیسی کو لے کے. تو کیا باقی ریپبلکن بھی ایسے ہی سوچ رہے ہیں؟ کیا بہت بڑا ریپبلکن کا طبقہ ایسا ہوگا کہ جو آپ کی طرح سوچ رہا ہو, یا آپ کچھ مختلف سوچ رہے ہیں؟ نہیں, میں آج بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا سپورٹر ہوں. میں آج بھی ان کی زیادہ تر پالیسیز کو سپورٹ کرتا ہوں, لیکن میں بحثیت اور دوسرے ریپبلکن کی طرح آئی ایم این اینٹی وار پرسن. میں دنیا میں کسی ماں کے بچے کو مرتا نہیں دیکھنا چاہتا, چاہے وہ ہندو, سکھ, مسلمان, ایرانی, فلسطینی, چاہے یہودی ہو. میں اس کے حق میں ہی نہیں ہوں. جنگیں سلوشن نہیں ہوتی. میں ریفرنس دینا چاہوں گا, کل فرانس کے میکران, جو پریزیڈنٹ میکران, انہوں نے سپیچ دی, میں سمجھتا ہوں بڑی خوبصورت سپیچ تھی. انہوں نے کہا کہ ہم نے عراق میں بم مارے, لیبیا میں مارے, افغانستان میں مارے, اور ان کا رزلٹ کیا نکلا ہے کہ آج نور المالکی جو کہ امریکہ کی سپورٹ سے عراق میں آیا تھا, آج وہ کسی اور کی زبان بول رہا ہے. تو انہوں نے یہ خود کہا ہے کہ قوموں کو ان کے اندر شعور اجاگر کرنا چاہیے تاکہ اپنے فیصلے خود کریں, لیکن یہ میرے خیال is too late now. اور دوسرا دیکھیں, میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو سپورٹ کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 12 سال کے اوپر اگر نظر دوڑائی جائے تو امریکہ کے اندر کیا ہوتا رہا. پوری دنیا امریکہ کی ویک فارن پالیسی کا فائدہ اٹھاتی رہی, پوری دنیا امریکہ کی ویک ٹریڈ پالیسی کا فائدہ اٹھاتی رہی. آخری موصوف صدر جو تھے وہ تو بیمار اتنے تھے کہ آٹو پین کے اوپر سائن کرتے تھے. براک اوباما جو ہے ان کا پیریڈ بھی 4 سال وہی چلاتے رہے. تو میں ان چیزوں سے مایوس ہوں اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو آج بھی سپورٹ کرتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جنگ کو سپورٹ کرنا, یہ میرے لیے, میں کسی بھی جنگ کو سپورٹ نہیں کرتا انکلوڈنگ یہ جو ایران وار ہے. اور میں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اس جنگ کے شروع کرنے سے چند دن پہلے تک وہ پیس پرائز کے, نوبل پیس پرائز کے کینڈیڈیٹ تھے. بورڈ آف پیس کی میٹنگز واشنگٹن میں ہو رہی تھی. 3 الیکشنز کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو اور 8 جنگیں 8 مہینوں میں بند کرنے کا دعویٰ, میں ساری چیزیں, میں I'm still standing behind them, but I cannot support any war on. بڑا اہم نقطہ ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ جس طرح سے ساجد طارڑ صاحب ایک ڈفرنس اب ایک کریٹ کر رہے ہیں, گفتگو ان کی جو ہے وہ میں نے تو ہمیشہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں سنی, چاہے الیکشن کی کوریج کے لیے ہم ان کے پاس جائیں تب
جو ہے وہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جھنڈا لیے کھڑے تھے. تو کیا امریکہ کے اوپر کوئی انٹرنل پریشر بھی اس طرح کا ہوگا؟ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس پریشر کو, اس ہیٹ کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ لوگ اس حوالے سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں, خاص طور پر اسرائیل کے لیے کسی جنگ کو لڑنے کی, اور پھر پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہیں اس کو کون جو ہے وہ جیلسی کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا کہ رات سے خبریں چل رہی تھی کہ شاید پاکستان کو لفٹ نہیں کرائی گئی ایران کی طرف سے؟ یہ جو آپ کا دوسرا سوال ہے اس کا تو جواب سادہ سا ہے. جیلسی جو ہے وہ انڈیا اور اسرائیل کو تھی, اور وہی جو ہے وہ کیمپین چلاتے ہیں. فنڈنگ اسرائیل سے آتی ہے, زائنسٹ لابی سے آتی ہے. انڈیا کے اندر جو ہے یہ سارا ان کا وہ ٹیلنٹ جو ہے وہ اس چیز میں استعمال کیا جاتا ہے, جو کہ ٹیلنٹ جو ہے وہ بارڈر لائن سینیسزم اب بن گیا ہے. تو وہ سینیکل جتنے بھی کام ہیں وہ آپ کو وہاں پہ اس دھرتی سے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اسرائیل نے تو صاف کہا تھا کہ جی پاکستان کو ہم ایز اے میڈیٹر تسلیم ہی نہیں کرتے. اور اس پر بھی پھر یہ ہوا کہ جو اسرائیل کی روایت ہے کہ میڈیشن کو سیبوٹیج کرنا اور میڈیٹرز کی اسیسینیشن کر دینا, تو کمال جو خرازی ہیں جو کہ پاکستان سے بھی رابطے میں تھے اور ان میڈیشنز میں اور ان بات چیت میں وہ پیغام ادھر ادھر لے جانے میں ان کا بڑا اہم کردار تھا. ان کا جو ہے ان کو بہت شدید زخمی کیا گیا, اور پھر وہ کل زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں. تو یہ ایک نیا پریسیڈنٹ جو ہے, پریسیڈنٹ تو آلریڈی سیٹ ہے, ایک نئی اس کے اندر کڑی مل گئی ہے. حسن نصر اللہ کے بعد جو ہے پھر ایران کے اندر جو ہے وہ اسماعیل ہانیہ, اور پھر قطر کے اندر جو حماس کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے امریکہ کے کہنے پہ ہی, ان کے اوپر جو اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی, اور اب جو ہے جو کمال جو خرازی ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے. اور آج کا جو ٹویٹ ہے وہ انہی چیزوں کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ ایک تو یہ کہ اسرائیل کیا چاہتا ہے, ایران کو اس کی پرواہ نہیں ہے, اور دوسرا ایران کے ہمارے ساتھ کیا رشتے ہیں. تو بھلے ہی آپ جو ہے کمال خرازی کے جنازے پہ عباس اراچی بہت پھوٹ پھوٹ کے روتے رہے ہیں, اور آج کی ان کی ٹویٹ جو ہے وہ اس چیز میں سمجھی جا سکتی ہے کہ کتنا وہ تکلیف میں وہ لوگ ہیں اور کتنی اذیت میں ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ اپنی سیولائزیشنل سٹیبلٹی کی بنیاد پر چلتے ضرور جائیں گے, لیکن بہرحال جنگ جو ہے ایک بہت, جیسے طارق صاحب فرما رہے تھے, ایک بہت ہی اگلی بڑا بھدا سا بزنس ہے. اس کے اندر جو ہے کسی خیر کی خبر کی کہیں سے بھی توقع نہیں رکھی جا سکتی. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال تھا کہ جی ٹرمپ جو ہے, ٹرمپ مجھے بھی بہت پسند ہے, لیکن ان کی وجوہات طارق صاحب سے ڈیفرنٹ ضرور ہو سکتی ہیں. مجھے ٹرمپ بہت پسند ہے اس لیے کہ انہوں نے ہمیں ایک ایکسپوزیئر دیا ہے. ہم جیسے لوگ جو کہ فرنجز پہ, پیریفری پہ بیٹھ کر بتاتے رہتے تھے کہ گلوبل نارتھ کیا ہے, ان کی ہیومینٹی سلیکٹیو ہے, ان کی انٹیگریٹی جو ہے وہ سبجیکٹیو ہے, ان کا انٹرنیشنل رول کو نہیں مانتے, یونائٹڈ نیشن ڈیفنکٹ ہے, ان کا ایک سبارڈینیٹ انسٹیٹیوشن ہے, وغیرہ وغیرہ. اور چاہے وہ ریپبلکن ہوں یا ڈیموکریٹ ہوں, یہ کالج کے بچوں سے لے کر ان پہ انویسٹمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے. چارلی کرک جو ہے وہ اس کی ریسنٹ مثال ہے. تو یہ سب جو ہیں الٹیمیٹلی جب پاور کوریڈور میں پہنچتے ہیں تو یہ ایک ہی ٹیون بجاتے ہیں, ایک ہی باجا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. لیکن کچھ جو ہیں وہ اس طرح سے جو ہے وہ اس دھن کو بجاتے ہیں جیسے کہ پچھلی گورنمنٹ تھی جو آپ کو زیادہ کرنجی لگتی ہے, جس میں وہ آ کے غزہ کے جینوسائیڈ کو جو ہیں وہ ٹونی بلنکن جس طرح سے جسٹیفائی کرتے تھے تو آپ کو لگتا تھا وہ بہت نوزیٹڈ تھا. لیکن ٹرمپ نے جو ہے وہ سارے پردے جو ہیں وہ پھاڑ کے پھینک دیے ہیں. انہوں نے ہم جیسے لوگوں کا کام بہت آسان کر دیا ہے کہ یہ ہم ہیں, یہ ہم کرنا چاہتے ہیں, اس طرح کے ہیجمونک ہمارے وینچرز ہیں. چلے منافقت تو نہیں کی نا میڈم؟ جی سوری, منافقت تو کم از کم نہیں ہوئی اس. بالکل بالکل, اور یہی مجھے ان کی بات بہت پسند ہے, یہی بات مجھے ان کی بہت پسند ہے. یہ کہنا کہ جی ہمیں دیکھیں, میں 15 سال جو ہے اپنی پڑھائی کے سلسلے میں یورپ رہ کے آئی ہوں, امریکہ میرا کبھی جانے کا اتفاق نہیں ہوا. تو یورپ میں جو پہلی چیز آپ جا کے محسوس کرتے ہیں وہ یہ کہ آپ وہاں پہ پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے, چاہے آپ کا سوشل سٹیچر کیا ہی ہے. اور اس کی وجوہات لیئرڈ ہو سکتی ہیں, ہم اس کی طرف نہیں جاتے ہیں, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ڈھکے چھپے لفظوں میں کہنا کہ جی ہمیں یہاں پہ رنگ برنگے نیلے پیلے لوگ پسند نہیں ہیں, اور پھر دھڑا دھڑ امیگریشن کی بنیاد پہ لوگوں کو بلائے بھی رکھنا, تو یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے. کھل کے آپ کہیں کہ جی ہمیں نہیں پتا, ہم نے یہ دنیا سفید لوگوں کے لیے بنائی تھی, یہاں پہ سفید ہی لوگ ہونے چاہیے, باقی نہ ہمیں کوئی برداشت ہوتا ہے نہ ہمیں چاہیے, اور ہم خود کو جو ہے ایک ایسی طاقت سمجھتے ہیں جو کسی قانون کو نہیں مانتی. اور آپ ان کے سارے بیانات دیکھ لیں, ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا, اور ان کی پوری ایڈمنسٹریشن کو دیکھ لیں, پیٹ ہیگسیت کو دیکھ لیں, مارکو روبیو کو دیکھ لیں, جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں کہ کولونائزیشن جو ہے اس کا انہیں نوسٹیلجیا ہے. پیٹ ہیگسیت جو ہے وہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی
ہم بم کی زبان سے ہم نیگوسیشن کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ بہت لمبی ڈیٹیل ہو جائے گی. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیسے کوگمائر میں اب شامل ہو گئے ہیں کہ جس کے اندر یہ دو سسٹم جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا جو کل کی یونیپولیرٹی تھی وہ اب فیوچر کی بھی یونیپولیرٹی اگلے 100 سال تک رہنے والی ہے کہ نہیں، یا پھر یہ کہ کوئی اور فریم ورک اس دنیا میں آنے والا ہے نہیں. تو اس میں ہمیں بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اب فوراً ہی کچھ ہو جائے گا، لیکن کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور، فنڈامنٹلی چینج ہوگا. جیسے غزہ کے جینوسائیڈ نے فنڈامنٹلی یہ چیز چینج کر دی ہے کہ جو کنسنٹ ہے وہ امریکہ کے اندر مینوفیکچر نہیں ہو رہا. ہمارے لیے تو انہیں مینوفیکچر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو یہ جو براڈر ویسٹ ہے اسی کے اندر جو ہے وہ 9/11 کو مینوفیکچر کیا گیا، اسی میں عراق وار کو جسٹیفائی کیا گیا، اسی میں سیریا کو، اسی میں لیبیا کو، اسی میں جو افریقہ کے اندر ظلم و ستم ہے سوڈان سے لے کر صومالیہ تک، برکینا فاسو تک، وہ سارے کا سارا جو اب کنسنٹ ہے یہ اگر اب حق سچ کی بات کو بھی مینوفیکچر کرنا چاہیں گے تو وہ بھی نہیں ہونے والی ہے. ایک تو یہ فنڈامنٹلی چیز جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے. دوسرا یہ کہ یہ بہت مس کیلکولیشن تک سے ایک ایسی جنگ کا حصہ بن گئے ہیں جو لوگ آخری سانس تک جو ہے وہ اپنی سوورینٹی کے لیے لڑنا چاہتے ہیں، اور ان کے اندر نہ تو لڑنے کی پولیٹیکل ول ہے اور نہ ہی کیپیسٹی ہے. یہ اپنا جو ملٹری ہارڈ ویئر ہے یہ آلریڈی بہت زیادہ جو ہے ڈپلیٹ کر چکے ہیں یوکرین کی پراکسی وار میں. 4 سال سے یہ اس کے اندر دھنسے ہوئے ہیں، تو وہ بھی یہ رشیا سے اس کو بھی سٹیل میٹ کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال وہ بھی رشیا جیت رہا ہے. اور ایران کو اگر آپ دیکھیں تو اگر ریٹوریکلی آپٹیکلی دیکھیں تو ایران وکٹوریس ہے. اس کے آبجیکٹیو ہی یہ ہے کہ جی میں نے سروائیو کرنا ہے. تو ایسی قوم کو آپ سروائیو کرنے سے کیسے روک سکتے ہیں جہاں پہ اب بے شک اب ٹرمپ نے جو ریسنٹ سپیچ کی ہے اس میں انہوں نے صاف کہا ہے کہ ہم نے انڈسکریمنیٹ جو ہے وہ بامبنگ کرنی. میں پیرافریز کر رہی ہوں آف کورس. تو انڈسکریمنیٹ بامبنگ سے کیا ہو گیا؟ کیا ہسٹری جو ہے وہ داغ جو ہے وہ ماتھے سے دھو دے گی کہ جی انڈسکریمنیٹ بامبنگ کر کے بھی اگر ایران جو ہے وہ فار دا ٹائم بینگ جو ہے وہ بہت پیچھے جانے کے ساتھ پھر فنکشنل ہو جاتا ہے تو آپ نے اچیو کیا کیا؟ ٹھیک ہو گیا. کل آپ کا جو ہے ایک پائلٹ جو ہے ان کے پاس پرزنر آف وار بن چکا ہے، اور بندے بھیج کر اگر آپ کے پرزنر آف وار اور بن جاتے ہیں تو آپ کیا اچیو کریں گے؟ ٹھیک ہو گیا. 6 جرنیل آپ نے اپنے جو ہیں وہ سین بات کرتے ہوں گے، آپ نے ان کو جو ہے وہ سیک کر دیا ہے. جو بندہ وہاں عقل کی بات کرتا ہے اس کو آپ گیس لائٹ کرتے ہیں، کارنر کر دیتے ہیں. عقل کی بات کرنے والے یہی بندے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ہاؤس ان آرڈر کر لیں. ٹھیک. اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پاور نہ بنے. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، ذرا کنکلوڈ پھر آپ سے کروا لوں گا. طاہر صاحب، جنگ پر ایک تو خرچہ بڑا ہو رہا ہوگا، ظاہر ہے اس کا اثر جو ہے وہ ٹیکس پیئر کے اوپر پڑے گا. کوئی فراڈ کے نام سے ایک وہ بھی بنانا چاہتے ہیں، ادارہ کہہ لیں یا ایک کوئی چھاپا مار گروپ بننا چاہتے ہیں JD وینس کی قیادت میں ٹرمپ صاحب. لیکن جو بات شازیہ چیمہ صاحبہ نے کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس وار کا فیوچر کیا ہوگا. امریکہ تنا ہو رہا ہے، پینٹاگون کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈسٹربنس ہے، جنرل جو ہے وہ ان کو نکالا جا رہا ہے، سیک کیا جا رہا ہے، ڈیورنگ دی وار کیا جا رہا ہے، جس کی سگنیفیکنس اور بڑھ جاتی ہے. تو کیا واشنگٹن میں کوئی اس طرح کی آواز بھی ہے کہ اس جنگ کو روکنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اوپر کوئی دباؤ بھی ہے انٹرنل امریکہ سے؟ نہیں، ابھی تک تو بظاہر کوئی دباؤ نہیں ہے. اور وہ دباؤ کیسے آئے گا؟ یہ بھی بہت بڑا کویسچن ہے. APEC $100 بلین پمپ کرتی ہے ہر الیکشن میں امریکہ کے اندر، اور کوئی کسی کانگریس مین کی مجال نہیں ہے کہ وہ اینٹی اسرائیل اسٹیٹمنٹ دے دے. ایک خاتون کانگریس وومن تھی، انہوں نے الینوائے سے انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ آئی بلیو ان 2 اسٹیٹ سولوشن. APEC نے اتنا پیسہ پھینکا الیکشن میں، وہ بیچاری فارغ ہو چکی ہیں. تو طرح حقیقت اس وقت یہ جنگ اسرائیل کی جنگ ہے، یہ ہر امریکن جانتا ہے، اور یہی کویسچن اس وقت چل رہا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ لوگ صرف یہ پوچھتے ہیں اسرائیل فرسٹ اور امریکہ فرسٹ، یہ کویسچن چل رہا ہے. اور دیکھیں یہ ایک دن میں نہیں ہوا، یہ 45 سال سے زائنس مائنڈ سیٹ اس خواہش رکھتا تھا کہ امریکہ کو گھسیٹ کے مڈل ایسٹ میں لایا جائے اور امریکن بچوں کی قربانیاں دی جائیں اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. یہاں پہ میں آپ کے دیکھنے والوں کو یہ بھی ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں 10 ملین پاپولیشن اسرائیل کی کس خوبصورتی سے صفائی کر رہے ہیں آس پاس، وہ ایک ایک کر کے سارا کچھ، اور وہ انسٹاپبل ہو چکے ہیں. اور دیکھیں یہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا 8 بلین لوگ ہاسٹیج ہیں ان کے ڈیسیجن میں. اور دوسرا کل ایک اور میں نے سینیریو دیکھا ہے، بلکہ وہ بھی اس میں بھی تھا، میں بلکہ ایڈ کرنا چاہوں گا 2 پوائنٹ اس میں. ایک تو دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنی فارن پالیسی گائیڈ لائنز دی تھی کہ جس میں نیٹو UN اور سارا، اور گرین لینڈ سے اس سائڈ کے اوپر
वो कहते थे कि हमें अपना डानरो डॉक्ट्रिन इन्फोर्स करना है, और आज से तकरीबन एक हफ्ते पहले हमारे सेक्रेटरी ऑफ वार पीट हेग्सेथ ने भी नक्शा ग्रेटर अमेरिका का सामने रख दिया है कि ग्रीनलैंड से इधर इधर इंक्लूडिंग कनाडा, और दूसरा हम अपने बैकयार्ड में इंटरेस्टेड हैं, वी डोंट केयर अबाउट द वीक यूरोप। वो अपनी वीक पॉलिसीज, वीक लीडरशिप्स की वजह से आज जहां पहुंचे हैं। और दूसरा मैं ये भी सवाल पूछना चाहूंगा देखने वालों से कि आज हम ईरान या दूसरी, ठीक है अमेरिका कर रहा है, मैं एब्सोल्युटली वोंट एंडोर्स इट, लेकिन क्रीमिया के बारे में क्यों नहीं लोग बात कर रहे, यूक्रेन के बारे में, रशियन एग्रेशन के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, यूरोप भी बल्कि उसके बारे में बात नहीं कर रहा। और दूसरा जो आखिरी पॉइंट इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर इन डिक्लाइन, अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज। और जो आखिरी बात है, जो ऑर्गेनाइजेशंस जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी वो काम नहीं कर रही, और सिर्फ देखें आज यूनाइटेड नेशंस की फंडिंग अमेरिका बंद करता है, वो खत्म हो जाएगी। नेटो की फंडिंग आज अमेरिका बंद करता है, खत्म हो जाएगी। यूरोपियन कैन अफोर्ड नेट। तारड़ साहब, अगर एक दो जुमलों में आप बता सकें, कोई वाशिंगटन से खबर हम ले सकते हैं कि कोई जंग बंदी की तरफ भी सोचा जा रहा है? देखिए जंग शुरू, मैं इसमें कोट करना चाहूंगा, मार्को रूबियो ने कैपिटल हिल के अंदर खड़े होकर ये कहा था कि इजराइल अटैक करने वाला था, हम तो फिर अगर वो उसकी मजबूरी में फंस गए हैं। जब शुरू जंग बीबी नेतन्याहू ने की है, खत्म भी वही करेगा। दिस इज व्हाट द आंसर। ठीक हो गया। दूसरा एक बात ये है, डॉक्टर साहब कौन रोकेगा इस जंग को? कोई उम्मीद है आपको? एक डिसाइसिव शिकस्त जो है वो रोकेगी, और इसराइल जो है वो जितना नुकसान उसका हो रहा है, जितना वो छुपाना चाहता है, जो वेस्टर्न मीडिया पे वो दिखा रहे हैं कि लेबनान में ये, लेबनान से वो डेली जो है वो बॉडी बैग्स जो हैं वो लेके जा रहे हैं, और पता नहीं कितने टैंक जो हैं उनके वहां पे उनका नुकसान हो रहा है। तो देखना ये है कि कौन कितना सह सकता है। इसराइल ज्यादा सह सकता है या ईरान ज्यादा सह सकता है? यानी कि लंबा काम है फिर तो। मुसलसल हो रहे हैं, बिल्कुल लंबा काम है, और ये बहुत डिसाइसिव होगा। अगर हाफ वे चीजें रुकती हैं, और हाफ वे कोई भी इसको रोकना नहीं चाहता, ना तो पाकिस्तान और ना ही रीजनल कंट्रीज, ये मैं आपको बहुत डीप जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको दे रही हूँ। कोई भी नहीं चाहता कि ये सीज फायर हो जाए और कल को फिर ये हमारे सर पे मुसल्लत हो जाएं और इस रीजन को फिर जो है वो आग में धकेल दें। इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन होगा, और सारे मुल्क जो सर जोड़ के बैठे हुए थे वो भी एक परमानेंट सोल्यूशन की बात कर रहे थे, और उस परमानेंट सोल्यूशन में आप चाइना और रशिया को माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेन जो स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, जो की प्लेयर्स हैं, वो वही होंगे। तो या तो जो है ईरान, जो उसका रशिया के साथ 25 साल का स्ट्रेटेजिक मुआहदा है, उसमें सिक्योरिटी क्लॉज एक एंटर करेंगे, या फिर ये कि तुर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, इवन मलेशिया, इंडोनेशिया और ईरान मिलकर अपनी सिक्योरिटी अपने बलबूते पे, बेशक वो इसको पेन डाउन ना करें, किसी ट्रीटी की शक्ल ना दें, लेकिन अपने अंदर एक एग्रीमेंट कर लेंगे कि हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है वो हमें कहीं से लोन नहीं करना है, लैंड नहीं करना है, हम खुद मैनेज कर लेंगे इस रीजन का। उसमें लिंचपिन फिर यूएई रह जाता है और बहरीन रह जाता है, जो कि अब जो है ना, दे आर इन बेड विद इजराइल। तो इजराइल का तो अपना फ्यूचर जो है वो बहुत मखदूश है, और हर चीज जो है, हर एक जो अरूज है, चाहे वो कितना ही बेलाकोस्ट क्यों ना हो, उसका सवाल जरूर होता है। ठीक हो गया। और अगर आपके पास एक दो लम्हात हो तो तारड़ साहब के सवाल बहुत इंटरेस्टिंग थे, तो उनको अगर मैं ऐड करना चाहूँ क्विकली अगर मैडम आई वुड लव टू। 30-40 सेकंड में वो बात कर रहे थे कि जी अथॉरिटेरियनिज्म और डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, तो मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव ये है कि डेमोक्रेसी तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है ना। अगर अमेरिका में डेमोक्रेसी है और वो एपेक से बन रही है, तो वो फिर डेमोक्रेसी तो नहीं है ना। लोगों की हुकूमत लोगों के लिए तो नहीं है। तो अब दुनिया जिस सोच की तरफ जा रही है, और ग्लोबल साउथ की जो दुनिया की 70% आबादी है, वो चाइना के फ्यूचर विजन के पीछे पागलों की तरह क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि चाइना विजन दे रहा है कि डेमोक्रेसी या कोई और हुकूमत जो है वो किसी दूसरे मुल्क का मसला नहीं है, और ये जो वेस्टर्न लिबरल आइडियाज हैं ये सिविलाइजेशनल स्टेट्स पे काम नहीं आती हैं। हमारी अपनी 7-7 हज़ार साल की तारीख है, और हमारे अपने तरीका हुकूमत है, वो चाहे डिजाइन ए हो, बी हो, सी हो, उसे लोगों को सर्व करना चाहिए। तो लिबरल और वेस्टर्न इज्म्स जो हैं, फेमिनिज्म से लेकर एब्सर्डिज्म तक, और अब जो है LGBTQ और बाकी लंबी फहरिस्त है, तो हम इनको माइनस करते हैं, हमें इनकी जरूरत नहीं है। और चाइना ये कहता है कि सिक्योरिटी इंडिविजिबल होगी, सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव होगा, हर सिविलाइजेशन, हर मुल्क जो है वो डिसाइड करेगा, कोई किसी को लेक्चर नहीं देगा। तो मैं ये, और अब आपने वेस्ट में देख लिया है कि यूरोप की डेमोक्रेसी ब्रसल्स के अंदर जो है वो फोंडरलाइन जो है या इस तरह के क्लरिकल स्टाफ जो है वो चला रहे हैं।
اور امریکہ کی جو ڈیموکریسی ہے وہ اے پیک اور زائنزم یا پیٹر ٹیل جیسے کریکٹر چلا رہے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ اس کے اوپر مزید بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں, ضرور کسی اور موقع پہ کریں گے, طاہر صاحب کے ہی ساتھ بیٹھ کے ضرور کریں گے, لیکن یہاں پہ